لیزا کو اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ تریسا سو گئی۔ لیزا کی آنکھ نہ لگی۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں الناصر کی طرف چل پڑی۔ الناصر اس کے خیال اور انتظار میں جاگ رہا تھا۔ وہ الناصر کو کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ الناصر نے چونک کر کہا، سنو، تمہیں کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ گھوڑے آ رہے ہیں۔ دھمک بڑی صاف ہے، لیزا نے کہا۔ سب کو جگا دیں۔ شیخ سنان نے ہمارے تعاقب میں سپاہی بھیجے ہوں گے۔ الناصر دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اسے بہت سی مشلیں نظر آئیں جو گھوڑوں کی چال کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ الناصر دوڑتا نیچے آیا، لیزا کو اپنے ساتھ لیا اور سوئے ہوئے قافلے کی طرف دوڑا۔ سب کو جگا دیا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور ٹیلے کے قریب لے گیا۔ لیزا کو اپنے ساتھ رکھا۔ سب کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں۔ گمشتگین کے باڈی گارڈ اور شتربان بھی برچھیوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ 15-16 سوار تھے۔ 6-7 کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے للکار کر کہا، دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ شیخ سنان نے کہا ہے کہ دونوں لڑکیاں دے دو گے تو خیریت سے جا سکو گے۔ الناصر تجربہ کار چھاپا مار تھا۔ اس نے اپنے چھاپا مار پہلے ہی گھیرے سے دور کر کے چھپا لیے تھے۔ اس نے اشارہ کیا اور اپنے 3 چھاپا ماروں کے ساتھ ان سواروں پر ٹوٹ پڑا جو اس کے سامنے تھے۔ چھاپا ماروں نے پیچھے سے برچھیاں ان کے جسموں میں داخل کر دیں۔ سوار گرے تو الناصر نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز سے کہا، ان کے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک گھوڑا اس نے پکڑ لیا، اس پر سوار ہوا اور اپنے پیچھے لیزا کو بٹھایا۔ اسے کہا کہ بازو مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد لپیٹ لے۔ سنان کے فدائیوں نے ہلہ بول دیا۔ انہوں نے مشلیں پھینک دی تھیں، یہ جلتی رہیں۔ الناصر اور اس کے چھاپا ماروں نے بہت مقابلہ کیا۔ ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز آئی جو دور ہٹتی گئی۔ وہ گمشتگین تھا جو جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ فدائیوں نے الناصر کے گھوڑے پر لڑکی دیکھ لی تھی۔ اسے وہ زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 3-3 4-4 گھوڑے اسے گھیرے میں لیتے۔ سوار برچھیوں سے اس کے گھوڑے کو زخمی کرنے کے لیے برچھیوں کے وار کرتے تھے۔ الناصر تجربہ کار لڑاکا سوار تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو بچائے رکھا اور وہ فدائی گرا دی۔ اسے دوڑتا گھوڑا یکلخت روکنا اور تیزی سے موڑنا پڑتا تھا۔ لیزا کے پاؤں رکابوں میں نہیں تھے۔ ایک بار الناصر کو گھوڑا تیز رفتاری پر ہی موڑنا پڑا۔ لیزا سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ فدائی گھوڑے سے کود آئے۔ لیزا الناصر کی طرف دوڑی لیکن 2 فدائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ الناصر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور برچھی تانی۔ فدائیوں نے لیزا کو آگے کر دیا۔ الناصر کو اپنے ساتھیوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ اسے بھاگتے دوڑتے گھوڑوں کی برچھیاں اور تلواریں ٹکرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ 3-4 فدائیوں میں اکیلا تھا۔ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کے قریب آتا تو فدائی لیزا کو آگے کر دیتے۔ آخر وہ بھی گھوڑے سے کود گیا، بے جگری سے لڑا، زخمی ہوا اور اس نے 2 فدائیوں کو گرا لیا۔ اس دوران لیزا چیختی رہی، الناصر نکل جاؤ، میرے لیے نہ مرو، نکل جاؤ، تم اکیلے ہو۔ لیکن وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار چلا کر کہا، خاموش ہو لیزا، یہ تمہیں نہیں لے جا سکیں گے۔ الناصر نے یہ کر کے بھی دکھایا کہ فدائی لیزا کو نہ لے جا سکے۔ اس نے فدائیوں کو بری طرح زخمی کر کے پھینک دیا۔ اس مارکے میں وہ قیام گاہ سے دور ہٹ گئے تھے۔ الناصر نے ایک گھوڑا پکڑا، لیزا کو اس پر سوار کیا، خود اس کے پیچھے سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔
लेकिन भागा नहीं। मार्का खामोश हो गया था। उसने जाकर देखा, वहां सिर्फ लाशें थीं और दो तीन फिदाई जख्मों से तड़प रहे थे। उसके तीनों साथी मारे गए थे। सिरी बीवी मरा पड़ा था। थरीसा लापता थी। अल नासर ने ज्यादा इंतजार न किया। आसमान की तरफ देखा, कुतबी सितारे का अंदाजा किया और घोड़े को सुरुख पर डाल दिया। बहुत दूर जाकर उसने घोड़ा रोक लिया। अब तुम बताओ कहाँ जाना चाहती हो? इसने लीजा से पूछा। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने साथ नहीं ले जाऊंगा कि तुम तन्हा रह गई हो और मजबूर हो। कहो तो तुम्हें तुम्हारे इलाके में ले चलता हूँ। कैद हो गया तो परवाह नहीं करूंगा, तुम अमानत हो। अपने साथ ले चलो, लीजा ने कहा। अल नासर, मुझे अपनी पनाह में ले लो। घोड़ा रात भर चलता रहा। सुबह तुलू हुई तो अल नासर ने इलाका पहचान लिया। यहीं कहीं उसने एक बार अपने चेस के साथ शब खून मारा था। वहां मिट्टी के टीले और भरी भरी चट्टानें थीं। चलते चलते वो एक चश्मे तक पहुंच गए। ये एक चट्टान के दामन में था। अल नासर के कपड़े खून से लाल हो गए थे। दोनों ने घोड़े से उतरकर पानी पिया, घोड़े को पानी पिलाया। अल नासर ने जख्म देखे, कोई जख्म गहरा नहीं था, खून रुक गया था। उसने इस डर से जख्म न धोए कि खून जारी हो जाएगा। लीजा टहलती टहलती एक तरफ निकल गई। अल नासर उसे ढूंढते ढूंढते चट्टान के दूसरी तरफ गया।